ایمن کا نکاح تو پہلے ہی پڑھایا جا چکا تھا، لیکن رخصتی میں ابھی 3 سال کا ایک لمبا عرصہ باقی تھا۔ اکٹھے رہنے اور ہر وقت ایک دوسرے کے سامنے موجود ہونے کے باعث اس کے جذبات اب اس کے اختیار سے باہر ہو رہے تھے۔ وہ اپنی منقوہ بیوی، جو اس کی پھوپھو کی بیٹی بھی تھی، سے قربت کا تقاضا کرنے لگا تھا۔ وہ اس کے دل میں سلگتی اس طرف کو بہت اچھی طرح سمجھتی تھی، مگر شاید وہ ذہنی طور پر اس میاں بیوی کے حقیقی رشتے کے لیے ابھی تیار نہیں تھی۔ پورے گھر میں وہ اسے نظر انداز کرتے 2 ٹکے کا کر دیتی تھی، جس کی وجہ سے اس کی بے چینی میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ ایک رات اس کے شوہر نے دالان میں اس کا راستہ روک لیا اور ضد کرنے لگا۔ وہ گھبرا کر کمرے میں گئی اور کنڈی بند کر لی۔ جب کافی دیر تک اس نے کنڈی نہیں کھولی تو شاید شدید ناراض ہو کر وہاں سے چلا گیا۔ سجاد اور اشفاق دونوں سگے بھائیوں کی شادیاں 2 سگی بہنوں شمیلہ اور ناہید سے ہوئی تھی۔ شمیلہ بڑی بہن تھی اور شادی کے پہلے سال ہی اس کے یہاں ایک انتہائی خوبصورت بیٹی کی ولادت ہوئی۔ گول موٹولا پیارا سا دانیال پورے گھر کی آنکھ کا تارا بن گیا۔ دوسری طرف اشفاق اور ناہید بیگم کا آنگن سنا تو انہوں نے بہت سے ماہر اطباء اور ڈاکٹر سے رجوع کیا، لیکن ہر مرغے میں علاج کروایا گیا، مگر طبی رپورٹوں کے میں سب کچھ نارمل ہونے کے باوجود انہیں اولاد کی نعمت میسر نہیں ہو رہی تھی۔ وہ دونوں دانیال کو ہی اپنی حقیقی اولاد تصور کرتے تھے اور اس پر اپنی جان نچھاور کرتے تھے۔ 5 سال کے طویل انتظار کے بعد سجاد اور شمیلیہ کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی، جس کا نام گلزار رکھا گیا۔ اب ان کا کنبہ مکمل ہو چکا تھا۔ شادی کے 10 سال گزر جانے کے بعد جب اشفاق ہو چکے، اللہ پاک کا ایک بہت بڑا معجزہ ہوا۔ ناہید امید سے ہوئی اور پورے ملک خاندان میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ایک شام شدید زچگی کی تکلیف کے بعد ناہید نے ایمن، جس کی سبز آنکھیں اور وہ اتنی حسین تھی کہ گمان ہوتا تھا جیسے عرش سے کوئی حور اتر آئی ہو۔ 11 سال کا دانیال اور اس کی چھوٹی بہن زویا مانند تکتے رہتے تھے۔ دانیال مجاز کا لیکن جنون کی حد تک تھی۔ وہ اسے خود سے کھلاتا، اس سے باتیں کرتا اور ہر تک لگانے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ اسی حد درجہ ملکیت بخشنے والی عادت کو بھانپ کر سجاد اکثر ہنستے ہوئے اشفاق سے کہتے، بھائی یہ دیوانہ لڑکا ہے، کسی دوسرے کو بھٹکنے بھی نہیں دے گا، اس سے تو بہتر یہ ہے کہ تم ایمن کا ہاتھ ابھی سے اس کے نام لکھ دو۔ اشفاق مسکرا کر جواب دیتے، بھائی دانیال میرا بیٹا اور ایمن آپ کی بیٹی، آپ کا دل چاہے اسے بیاہ کر لے جائیے گا۔ بزرگوں کے دماغی ہنسی مذاق روز کا معمول تھا، لیکن ان باتوں نے دانیال کے کچے اور معصوم ذہن پر ایک گہرا نقش چھوڑ دیا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دانیال مزید سنجیدہ اور فہمیدہ ہو گیا تھا، لیکن ایمن کے لیے اس کی یہ دیوانگی ذرا برابر بھی کم نہیں ہوئی تھی۔ اس کے دل و دماغ میں یہ بات پتھر پر لکیر بن چکی تھی کہ ایمن صرف اور صرف اس کی ہے، اور اس پر صرف دانیال کا حق ہے۔ دوسری طرف ایمن تھی بالکل بھولی بھالی، بے پرواہ اور اپنی ہی دنیا میں، مگر وہ زویا سے کہیں زیادہ فرمائش منوانا، اس کا ہر بلا اس کے سامنے کہہ دینا اور سائے کی طرح اس کے ساتھ رہنا ایمن کا معمول تھا۔ وہ دانیال کے دل میں مزید طوفانی محبت کے جذبات سے قدم یہ خبر تھی، دانیال کے لیے اپنے احساسات کو چھپانا اب بس سے باہر ہو رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ ایمن اس کی خاموش چاہت کو سمجھے اور پہچانے، لیکن اسے یہ سب ایک خواب کے ماننے لگتا تھا۔ اسی کی ذہنی کشمکش کے دوران اس نے ایک بڑا فیصلہ کیا۔ ایک دن سب ناشتے کے بڑے میز پر تھے، تبھی اشفاق صاحب نے خاموشی کو توڑا۔ دانیال، میں نے سنا ہے تم نے برطانیہ کے جامعہ لندن میں داخلے کے لیے درخواست بھیجی ہے، وہاں سے منظوری کا خط بھی آ گیا ہے۔ دانیال نے انتہائی بطانت سے نوارا روکا اور کہا، جی چھوٹے ابا، بس اسی کی تیاریاں کر رہا ہوں۔ اگلے ماہ کی ہوائی جہاز کی ٹکٹ کنفرم ہو جائے پھر میں روانہ ہو جاؤں گا۔ اعلیٰ تعلیم کے ساتھ ساتھ وہاں اپنا کاروبار بھی وسیع کرنے کا ارادہ ہے۔ یہ سنتے ہی 5 بیٹھی ایمن کا ایک دم مرجھا گیا۔ اس نے فوراً دانیال کے گلے میں اپنی باہیں ڈال دی اور اداس ہو کر بولی، دانی، اگر آپ چلے گئے تو میرا دھیان کون رکھے گا؟ میری باتیں کون سنے گا؟ پورے گھر میں صرف آپ ہی ہیں جو میری باتیں سمجھتے ہیں، باقی سب تو مجھے ٹوکتے رہتے ہیں۔ آپ کہیں نہیں جائیں گے، اور اگر گئے تو میرے لیے بہت جلد واپس آنا ہوگا۔ دانیال بس ایک دھیمی سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھتا رہ گیا۔ تم جان کو کیسے بتاتا کہ وہ اسے دور بھی صرف اسی کی خاطر جا رہا ہے؟ یہ منظر دیکھ کر سبھی ہنسنے لگے۔ سجاد نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا، بھائی اس طوفان کو سنبھالنے کا طریقہ صرف دانیال کو ہی آتا ہے، اس کے جانے کے بعد اسے کون جھیلے گا؟ ایمن نے معصومیت سے منہ بنایا تو شمیلہ بیگم نے اسے محبت سے اپنے گلے لگا لیا۔ ارے میری بچی، اپنی آنکھوں کا تارا ہے۔ زویا جو ایمن سے 5 سال بڑی تھی، اس نے پیار سے اس کی گال کھینچ کر کہا، گڑیا، دانیال بھائی صرف 5 سال کے لیے جا رہے ہیں، تسلی رکھو، تب تک میں ہوں نا تمہارا دھیان رکھنے کے لیے۔ مگر ایمن کا دل نہ مانا، وہ پھر سے دانیال کے بازو سے سٹکتے ہوئے بولی، دانی ہی سب سے اچھے ہیں، ان کے جیسا کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا۔ دانیال نے بڑی مشکل سے اپنے چلتے جذبات پر قابو پایا، اپنا بریف کیس اٹھاتے ہوئے بولا، چلو تمہیں کالج چھوڑ دو، پھر میری ضروری کاروباری نشست بھی ہے، ان دونوں کو باہر جاتے دیکھ اشفاق، دونوں ساتھ میں کتنے بھلے لگتے ہیں، تعجب کی بات ہے
کہ 11 سال کا فرق ہونے کے باوجود دونوں ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ پاتے ہیں۔ دانیال نے اسے اتنا لاڈ پیار دیا ہے کہ وہ اسے اپنا ہم عمر ہی سمجھتی ہے۔ تبھی شمیلا کا خیال آیا اور وہ خوشی سے چمک اٹھی۔ تو پھر کیوں نہ اپنی اس پرانی تمنا کو حقیقت کا روپ دے دیا جائے۔ دانیال کے لندن روانہ ہونے سے پہلے کیوں نہ دونوں کی دھوم دھام سے منگنی کر دی جائے۔ اسے ہمیشہ کے لیے دانیال کے نام کر دیتے ہیں۔ یہ سنتے ہی زویا خوشی سے نہال ہو گئی۔ کیا بات ہے امی، بھائی اور ایمن کی منگنی کتنی پیاری لگیں گے۔ وہ چھوٹی سی دلہن امی دیر مت کیجیے، فوراً اس نیک کام کو پکا کریں۔ دونوں خاندان ہمیشہ سے یہی چاہتے تھے کہ ایمن ہی دانیال کی شریک حیات بنے، لیکن ایمن کی کم عمری کی وجہ سے سب خاموش تھے۔ پھر اچانک جب یہ خبر آئی کہ دانیال 5 سال کے لیے دریائے غیر جا رہا ہے تو سب نے باہم مشورہ کر کے یہ فیصلہ کیا۔ انہوں نے سوچا کہ دانیال کی روانگی سے 1 ہفتہ قبل ایک شاندار تقریب کا انعقاد کیا جائے اور منگنی کر کے اس رشتے پہ پکی مہر لگا دی جائے۔ کیا منگنی؟ جب دانیال کو اس فیصلے سے آگاہ کیا گیا تو وہ ششد رہ گیا۔ ویسے تو اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ زمانے کے سامنے چلا کر کہہ دے کہ ایمن صرف اس کی ہے، لیکن وقت سے پہلے اپنا منشا ظاہر کرنا اسے مناسب نہ لگا۔ وہ صحیح وقت کا منتظر تھا جب وہ اپنی محبت کا اظہار کرے تو ایمن ان جذبات کی گہرائی کو محسوس کر سکے۔ ابھی وہ بہت چھوٹی ہے، مجھے نہیں لگتا یہ قدم اٹھانا مناسب ہوگا، دانیال نے بڑی سنجیدگی سے رائے دی۔ تبھی سجاد نے فہم و فراست کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، دیکھو بیٹا، ہم بھی اس کی رخصتی نہیں کر رہے ہیں، بس ایک رسم ادا کر رہے ہیں۔ شادی تو اس کی تعلیم مکمل ہونے کے بعد ہی ہوگی۔ تم بس ایمن سے پوچھ لو کہ وہ کیا چاہتی ہے۔ اگر اسے کوئی اعتراض نہیں تو میں بھی اس کی خوشی میں خوش ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ اپنے کمرے کی طرف چلے گئے۔ باقی سب نے سکھ کا سانس لیا۔ سب کو اندیشہ تھا کہ شاید دانیال تیار نہ ہو، لیکن اس کے مان جانے سے سب کے چہرے کھل اٹھے۔ جہاں تک ایمن کا تعلق تھا، اسے تو ویسے بھی شادی بیاہ کے تقریبات بہت پسند تھے، اور جب بات خود کی منگنی کی ہو تو وہ بھلا کیسے انکار کرتی۔ سچ میں میری منگنی، اور وہ بھی دانی کے ساتھ؟ ہائے، مجھے تو دانی ہر لحاظ سے کامل لگتے ہیں۔ ان سے زیادہ مجھے پیار کرنے والا اور سمجھنے والا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ میں تو دل سے راضی ہوں، میری طرف سے پکا ہاں سمجھے۔ وہ بچوں کی طرح خوشی سے اچھلتے ہوئے تالیاں بجانے لگی۔ اس کی یہ بچکانی حرکت دیکھ کر ناہید نے پیار سے اپنا سر پکڑ لیا، جبکہ شمیلہ نے اسے گلے لگا لیا۔ زویا بھی اس فیصلے سے بے انتہا خوش تھی۔ دونوں خاندان پوری لگن سے منگنی کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ بالآخر وہ یادگار دن آ ہی گیا۔ ایمن ایک حسین اور معصوم سے دلہن کی طرح سجی ہوئی تھی۔ جب وہ دانیال کے پہلو میں آ کر بیٹھی تو دانیال کا دل بری طرح دھڑکنے لگا۔ اس شام سب سے عزیز و قریب کے سامنے دانیال نے ایمن کا نازک ہاتھ تھام کر اس کی انگلی میں انگوٹھی پہنائی اور ہمیشہ کے لیے اسے اپنا مفرور قیدی بنا لیا۔ ایمن اپنی چلبلاتی عادت کے باعث کبھی دانیال کے قریب آتی تو کبھی دور ہو کر اسے ستاتی۔ دانیال نے ان خوبصورت لمحوں کو اپنے دل کے تہخانے میں قید کر لیا اور اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ 5 سال کا طویل عرصہ بیت چکا تھا۔ شمیلہ بیگم فون پہ روتے ہوئے دانیال سے محو گفتگو تھی۔ بس بہت ہو گیا دانیال، اب واپس آ جاؤ۔ اب اپنی ماں کو مزید مت تڑپاؤ، تمہاری بہت یاد آتی ہے، آنکھیں تمہیں دیکھنے کے لیے ترس گئی ہیں۔ حد ہے امی، آپ تو صابر اور مضبوط خاتون تھی، پھر ایسے کیوں رو رہی ہیں؟ اچھا سنیں، میں بہت جلد واپس آنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ مہربانی کر کے رونا بند کر دیجیے، ابھی مجھے ایک ضروری کاروباری میٹنگ میں جانا ہے، میں فون رکھتا ہوں۔ دانا نے دوسری کی طرف سے کہا۔ اسی وقت ایمن شمیلہ بیگم کے کمرے کے سامنے سے گزری تھی۔ شمیلہ کو دانیال سے بات کرتے دیکھ ایمن کا دل زوروں سے دھڑکنے لگا۔ دھڑکن اس قدر تیز تھی کہ اس نے گھبرا کر اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ لیا۔ ان گزرے 5 سالوں میں دانیال نے ایک مرتبہ بھی ایمن سے براہ راست بات نہیں کی تھی، یہاں تک کہ وہ کبھی کسی سے اس کے بارے میں دریافت تک نہیں کرتا تھا، بلکہ جب کوئی اس کے سامنے ایمن کا تذکرہ چھیڑتا تھا وہ موضوع ہی بدل دیتا تھا۔ ایمن کو خود پتہ نہیں چلا کہ کب اس کی ان معصوم آنکھوں نے دانیال کے خواب بننا شروع کر دیا، اور وہ لڑکپن کی دہلیز پار کر کے اب ایک محصور کن جوان لڑکی بن چکی تھی، اور بغیر دانیال کو دیکھے اس کی محبت میں پوری طرح ڈوب چکی تھی۔ لیکن جب بھی دانیال بغیر اس کا حال پوچھے فون بند کر دیتا تھا تو ایمن کا دل ٹوٹ کر رہ جاتا تھا۔ وہ اکثر سوچتی تھی، کیا دانی وہاں جا کر بدل گئے ہیں؟ کیا انہیں اب مجھ سے محبت و الفت نہیں رہی؟ اور وہ کوئی چھوٹی بچی نہیں تھی، بلکہ 18 سال کی ایک فہمیدہ لڑکی تھی جو لوگوں کے برتاؤ اور لہجوں کے اتار چڑھاؤ کو سمجھنے لگی تھی۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ارے سب کہاں ہے؟ دیکھو تو صحیح کون آیا؟ سجاد کی خوشی سے لبریز آواز پوری حویلی میں گونج اٹھی۔ شمیلہ بیگم ہڑبڑا کر کمرے سے باہر نکلی۔ کیا ہوا؟ اتنا شور کیوں مچا رہے ہیں؟ ان کے پیچھے ناہید، زویا اور ایمن بھی دالان میں آ گئے، لیکن جیسے ہی سب کی نظر سامنے کھڑے شخص پر پڑی سب کے منہ سے خوشی کی چیخ نکل گئی۔ دانیال میرا بچہ! شمیلہ بیگم تو جیسے اپنے حواسے کھو بیٹھی اور دوڑ کر اپنے جگر گوشے کو گلے سے لگا لیا۔ سجاد اور اشفاق بھی پیچھے کھڑے مسکرا رہے تھے۔ زویا اور ناہید بھی مسرت کے ساتھ آگے بڑھے اور دانیال سے ملے۔ صرف ایمن اپنی جگہ ساکت رہ گئی۔
वो फटी फटी आंखों से दानियाल को तक रही थी। 6 फुट से भी ऊपर का कद, मजबूत कसरती बदन और पहले से कई ज्यादा वजीह और गरजदार लुक। इसे देखकर जैसे एमन की सांसें हलक में अटक गई थी। सबके से मिलने के बाद दानियाल ने अपनी भारी और मर्दाना आवाज में पूछा, कैसी हो गुड़िया? एमन जो इसे टिकटिकी बांधे देख रही थी एकदम सहम गई। जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? वो लड़खड़ाती हुई आवाज में बोली। दानियाल के लबों पर एक पुरसरार सी मुस्कुराहट उभरी। कैसा लग रहा हूँ? उसने बस एक रंग निगाह हाँ एमन के पर डाली और फिर अपना रुख मोड़ लिया। एमन का दिल अंदर से जैसे तार तार हो गया। दानियाल सबसे मुस्कुरा कर बात कर रहा था, लेकिन इससे फिर कभी एमन की तरफ मुड़ के ना देखा। वो अपनी आंखों में आंसू छुपकाए चुपके से वहां से निकल के अपने कमरे में आ गई। अपने आप को समझते क्या है, कहीं के नवाब है क्या? एक नजर देखा तक नहीं, वो कमरे में खुद से झगड़ रही थी। इतना बदल जाएंगे दानी, मैंने सोचा भी नहीं था। बागी करना तो दूर की बात, देख भी नहीं रहे हैं। मुल्क गैर मुल्क जाकर शायद भूल ही गए हैं। इनके एक सुबह त्यारवी जो अपने से बेपनाह मोहब्बत करती है, अब भी इनसे शदीद नाराज थी। फिर अचानक इसके जहन में एक भयानक ख्याल है, कहीं ऐसा तो नहीं कि गोरों के देश में इन्हें कोई और दोशीज़ा पसंद आ गई हो। नहीं दानी, ऐसा नहीं है। वो बहुत वफादार है। मैं भी क्या उल्टे सीधे ख्यालात ला रही हूँ? वो अपने आंसू पूछते हुए खुद को तलासा दे रही थी। इससे रोती भर भी अंदाजा नहीं था कि कमरे के बाहर से गुजरते हुए दानियाल ने इसकी ये खुद कलामी सुन ली थी। और वो बाहर खड़ा मुस्कुरा रहा था। घर वापसी के बाद भी दानियाल और ईमन के माबेन एक अजीब से सर्द महरी और खामोशी हायल थी। दानियाल का ये बेरुखी बरतना एमन को शदीद तकलीफ पहुंचा रहा था, इसलिए इसने भी दूरी इख्तियार कर ली थी। एक दिन शमीला बेगम दानियल के कमरे में आई, जहां वो अपने कंप्यूटर पर काम में मसरूफ था। दानियल जोला के लिए एक बहुत ही मुअज़्ज़ज़ घराने का रिश्ता आया है। तुम्हारे अब्बा के देरीना दोस्त है, शायद तुम भी जानते हो। कल वो लोग घर आ रहे हैं, तुम्हारा क्या मशवरा है? दानियल इस वक्त अपने कंप्यूटर पर किसी अहम कारोबारी फाइल को देख रहा था। इसने इंतहाई संजीदगी से जवाब दिया, अम्मी, अगर वो लड़का इस खानदान का शरीफ है, अगर आप बाबा और आपको कोई एतराज नहीं और जोया भी राजी है, तो भला मैं क्या कह सकता हूँ? आप लोग अपनी तरफ से हाँ कर दीजिए। शमीला बेगम मुस्कुराई, तुम्हारे अब्बा तो बहुत होश है और जोया भी अपने रजामंदी दे दी है। कल वो लोग घर आ रहे हैं तो एक छोटी सी रस्म के साथ बात पक्की कर देंगे। लेकिन बेटा, मैं सोच रही हूँ कि जोया की शादी के साथ ही तुम्हारा और एमन का निकाह भी पढ़वा दिया जाए। हम सबकी यही ख्वाहिश है कि तुम दोनों का रिश्ता अब एक कदम आगे बढ़े। रुखसती भले साल बात कर लेंगे, जब इसकी तालीम मुकम्मल हो जाएगी। तुम बताओ क्या कहते हैं? माँ की बातें सुनकर दानियाल ने एक गहरा सांस लिया। गुज़श्ता कई बरसों से इसने अपने दिल में दबी जिस तड़प और मानो को संभाल के रखा था, वो सिर्फ वही जानता था। अपनी आंखों में सुलगते इन जज्बात की हिद्दत से डरते हुए ही वो एमन से दूर दूर रहता था। इसे मालूम था कि इसकी इस दूरी की वजह से एमन के दिल में इसके लिए बहुत सी गलत फहमियाँ जन्म ले चुकी हैं, और ये फासले तभी मिट सकते हैं जब वो एक जायज रिश्ते में बन जाए। मुझे कोई एतराज नहीं है अम्मी। दानियल की आंखों में एक अनोखी चमक आ गई। वो मेरी अमानत है, मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत। आज नहीं तो इसे कल मेरे नाम के साथ जुड़ना ही है। अगर वो निकाह के लिए तैयार है तो मैं भी बहुत खुश हूँ। शमीला बेगम की खुशी का ठिकाना ना रहा। उन्होंने प्यार से दानियल का माथा चूमा और जीते रहो खुश रहो कहती हुई कमरे से बाहर चली गई। तन्हा होने पर दानियल बिस्तर पर लेट गया और आंखें बंद करके मुस्कुराने लगा। इसने मन ही मन में कहा, मेरी जान, मैं जानता हूँ तुम मुझसे बहुत नाराज हो, लेकिन मेरे पास कोई दूसरा चारा नहीं था। अगर मैं तुम्हारे करीब आता तो शायद खुद पर काबू ना रख पाता। तुम्हारी हर नाराजगी मुझे कबूल है। बस एक बार हमारा निकाह हो जाए, फिर मैं वादा करता हूँ तुम्हारी सारी शिकायतें दूर कर दूंगा। अगले दिन सब कुछ तय पा गया। जोया का रिश्ता पक्का हो गया। 3 माह बाद की तारीख मुकर्रर हुई, क्योंकि लड़के को शादी के फौरन बाद अपने कारोबार के सिलसिले में बैरून मुल्क रवाना होना था। इसी के साथ दानियाल और एमन का निकाह भी फाइनल हो गया। जब ये खबर एमन के कानों तक पहुंची तो इसको तो जैसे होश उड़ गए। वो जामा की कैंटीन में उदास चेहरा लिए बैठी थी, जहाँ इसकी सबसे पक्की सहेली सबा मेज बजाते हुए इसके मजे ले रही थी। अरे मेरी प्यारी सहेली, बहुत बहुत मुबारक हो, अब तुम अपने ससुराल जाने की तैयारी करो। हेमंत ने इसे गुस्से से घूरा, अपनी बकवास बंद करो। इसमें खुश होने वाली कौन सी बात है? हैं, क्या मतलब है? सब हैरान रह गए। तुम खुश नहीं हो? दानियाल भाई इतने वजीह और कामयाब इंसान हो, तुम तो बचपन से ही इनसे मोहब्बत करती हो, अब तुम शरीर तौर पे इनकी होने जा रही हो, तो इतना गुस्सा क्यों दिखा रही हो? मैं खा खुश हूँ। हेमंत ने चिढ़ के जवाब दिया, जब से वापस आए एक बार भी मेरी तरफ मुड़ के नहीं देखा। बात करना तो दूर की बात है, ऐसा लगता है जैसे वो मुझे मुकम्मल तौर पर फरामोश कर चुके हैं। और सच कहूँ तो इन्हें तो शायद याद भी नहीं होगा कि 5 साल बाद कबल हमारी मंगनी भी हुई थी। फिर अभी मैं खुश कैसे हो सकती हूँ? हेमंत की आवाज भर आई, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो किसी और को पसंद करते हैं और घर वाले जबरदस्ती शादी करवा रहे हैं? बोलते बोलते इसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। सबा ने इसके हाथ थामते हुए इसे तसल्ली दी। पागल हो गई हो क्या? कैसी बातें कर रहे हो? दानियाल भाई बहुत नेक और मुखलिस इंसान है। बस तुम्हारे दिमाग में फालतू बातें भरी हुई हैं। हो सकता है कि वो निकाह के बाद ही खुलकर अपने जज्बात का इजहार करना चाहते हो।
اس لیے ابھی خاموش ہے، دیکھنا ایک بار نکاح ہو جائے وہ تمہاری ساری غلط فہمیاں پل بھر میں دور کر دیں گے۔ ایمان نے چڑک اپنا رخ دوسری طرف کر لیا اور وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ ایک طرف دانیال تھا جو حد سے زیادہ مسرور تھا، وہ سب سے چھپ کر ایمن کے لیے بہت ساری خریداری کر رہا تھا اور اپنے آنے والی زندگی کے سنہرے خواب بن رہا تھا۔ اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس کی محبت اس سے کتنی روٹھی بیٹھی ہے۔ حویلی میں خوشیوں کا سماتا، مہمانوں کا ہنسی مذاق، باورچی خانے سے آتی لذیذ کھانوں کی خوشبو اور برقی کہکوں کی جگمگاہٹ سے پورا گھر کھل اٹھا تھا۔ ارے میری چھوٹی سی ہونے والی بھابھی، یہ چہرہ اتنا اترا ہوا کیوں ہے؟ زویا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ زویا دلہن بنی ہوئی تھی اور کل ہی ایمن کا بھی سادگی سے نکاح ہونا تھا۔ سنو، مسکراؤ، دیکھا جائے تو تم میری بھی طرح تم بھی دلہن ہو۔ زویا کی بات سن کے ایمن کا دل اور بیٹھ گیا۔ آج میں کی مہندی کی رسم کے لیے وہ کتنی پیاری لگ رہی تھی، سب نے اس کی ستائش کی، لیکن دانیال، اس نے تو ایک بار بھی اسے دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ ایمن کو لگا جیسے اس کا سجنا سورنا اور ساری تیاریاں بیکار چلی گئیں۔ میں خوش ہوں باجی، اس نے ادازی سے کہا اور زویا نے اسے گلے لگا لیا۔ بھائی تم سے بہت پیار کرتے ہیں گڑیا، تم دنیا کی سب سے خوش قسمت لڑکی ہو، دیکھنا ان کے ساتھ تم بہت خوش رہو گی۔ زویا کی گور میں سر کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپک گیا۔ بالآخر نکاح کا دن آ پہنچا۔ لال جوڑے اور پھولوں کی گہنوں میں ایمن کسی حور جیسی لگ رہی تھی۔ اتنی کم عمری میں دلہن بنی ایمن کو جو بھی دیکھتا بس دیکھتا ہی رہ جاتا۔ اپنی محبت کو پا لینے کے باوجود وہ اندر سے بہت دکھی اور اداس تھی۔ سب اس کے پاس آ کر سرگوشی کرنے لگی۔ ایمن، نکاح سب شروع ہونے والا ہے، خدا کے لیے تھوڑا تو مسکرا دو، لوگ باتیں بنائیں گے اور دانیال بھائی کیا سوچیں گے؟ لڑکیاں اس دن اپنی نئی زندگی اور شوہر کو لے کے کتنا پرجوش ہوتی ہیں، لیکن تمہارے چہرے پہ تو کوئی خوشی ہی نہیں ہے، سب کو کیا شک ہو جائے گا؟ ایمن نے بہت دھیمے لہجے سے جواب دیا۔ مجھے نہیں معلوم صبا کیا صحیح اور کیا غلط، یہ زندگی میرے ساتھ کیا کھیل کھیل رہی ہے۔ میں خوش ہونا چاہتی ہوں لیکن ہو نہیں پا رہی، ایک عجیب سا خوف ہے مجھے جو اندر ہی اندر کھایا جا رہا ہے۔ تبھی شمیلہ بیگم مسکراتی ہوئی اندر آئیں اور پیار سے ایمن کا ماتھا چوم کر اس کے سر پر سرخ رنگ کا خوبصورت دوپٹہ ڈال دیا۔ ماشاءاللہ، میری بیٹی کتنی پیاری لگ رہی ہے، کسی کی نظر نہ لگے، اللہ تمہارے نصیب اچھے کرے۔ تبھی گھر کے بزرگ اور مرد حضرات ایمن کے پاس نکاح کی رخصت پوری کرنے آئے کے لیے آئے۔ مولوی صاحب نے نکاح شروع کیا کہ ایمن بنت اشفاق، کیا آپ کو یہ نکاح دانیال ولد سجاد کے ساتھ اتنے مہر کے اوس قبول ہے؟ شوخ لال دوپٹے کا گھونگھٹ نکالے ایمن نے کسی طرح خود پہ قابو پایا۔ ہاں، بہت مشکل سے کہا قبول ہے۔ منٹوں میں ہی ایمن اپنی روح و وجود کے ساتھ دانیال کی ملکیت بن چکی تھی۔ ہر کوئی اسے گلے لگا کر دعائیں دے رہا تھا۔ دوسری طرف دانیال کے لیے آج کا دن کسی خواب کی تعبیر جیسا تھا۔ اس کی سالوں پرانی محبت آج ہمیشہ کے لیے اس کی ہو گئی تھی۔ جب دانیال سے وہی سوال پوچھا گیا تو اس نے پورے دل سے قبول کہا۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کی بے چین دل کو برسوں بعد قرار آ گیا۔ اب اسے اپنی محبت کو دنیا سے چھپانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اب وہ اپنی ہر تڑپ اور پیار کا اظہار سیدھے ایمن سے کر سکتا تھا۔ سفید شیروانی میں دانیال انتہائی پروقار اور کشش لگ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب ایمن کو دانیال کے پہلو میں لا کر بٹھایا گیا تو دانیال کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ ان دونوں کے درمیان 11 سال کا بڑا فرق تھا، لیکن پھر بھی وہ ساتھ میں اتنے کامل لگ رہے تھے کہ مہمان دنگ رہ گئے۔ اچانک سب لوگوں کی موجودگی کو نظر انداز کرتے ہوئے دانیال اٹھا، پورے حق کے ساتھ ایمن کا گھونگھٹ اٹھا دیا۔ ایمن کسی بے جان مورد کی طرح بیٹھی تھی، نہ آنکھوں میں چمک نہ چہرے پہ مسرت، لیکن اس کا دل تب زور سے دھڑکا جب دانیال نے سب کے سامنے جھک کر پوری شدت سے اس کے ماتھے پہ اپنے لب رکھ دیے۔ ایمن کو لگا شاید وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہو۔ وہ پھٹی آنکھوں سے دانیال کو تکنے لگی۔ تبھی دانیال نے اس کے گلے میں ایک خوبصورت سونے کی زنجیر پہنائی اور اس کے کان کے پاس جھک کر سرگوشی کی۔ نکاح بہت بہت مبارک ہو میری پیاری بیوی، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں۔ یہ الفاظ سنتے ہی ایمن کو لگا جیسے اس کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ اس کا دل اتنی تیزی سے دھڑکا کہ وہ جھٹکے سے پیچھے ہٹ گئی۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ سب حقیقت ہے۔ ایمن کا سر چکرانے لگا۔ اس نے صبا کی طرف مدد طلب نظروں سے دیکھا۔ صبا نے معاملہ سنبھالتے ہوئے مسکرا کر کہا، دانیال بھائی، شاید ایمن بہت تھک گئی ہے، میں اسے کمرے میں لے جاتی ہوں۔ کمرے میں آتے ہی صبا نے اسے گلے سے لگا لیا۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا دانیال بھائی تمہیں بہت چاہتے ہیں۔ ایمن نے گھبراتے ہوئے کہا، نہیں صبا، مجھے یقین نہیں آ رہا، ضروری کوئی غلطی ہوئی ہے۔ جو دانی ملک ملک کے غیر سے واپس آنے کے بعد مجھ سے سیدھے منہ بات نہیں کرتے تھے، وہ سب کے سامنے اتنا کھل کے پیار کیسے جتا سکتے ہیں؟ پکا کچھ گڑبڑ ہے۔ ایمن نے اپنے دل پہ ہاتھ رکھا اور نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ اب ماننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا ایمن، تم شک اور وہم میں دانیال بھائی کے خلاف اتنی اندھی ہو چکی ہو کہ میرا سمجھانا فضول ہے، اس لیے میں جا رہی ہوں، اب تم اکیلی ہی رہو۔ صبا کو بھی آخر غصہ آ گیا اور وہ وہیں اسے چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ ایمن پتھر کی مورت بنی کھڑی تھی، لیکن اگلے ہی پل اس کے وجود میں ہلکی سی لرزش ہوئی۔ اسے کمرے میں کسی کے آنے کی آہٹ اور
کنڈی بند ہونے کی آواز سنائی دی۔ وہ جیسے ہی پلٹی، سامنے دانیال اپنی وجیز شخصیت کے ساتھ کھڑا تھا اور اس کی طرف مسکراتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اسے اچانک سامنے دیکھ کر ایمن سن رہ گئے۔ دانیال چھوٹے چھوٹے قدم بڑھاتا ایمن کے قریب بڑھا اور کھڑا ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہہ پاتی، دانیال نے آگے بڑھ کے دوبارہ اس کے ماتھے پر چوما۔ ایمن کو لگا کہ وہ حیرانی اور صدمے میں ابھی غش خاک جائے گی۔ تبھی دانیال کی مضبوط باہوں نے اس کے نازک کمر کو اپنی گرفت میں لے کر خود سے کے اور قریب کر لیا۔ اس کا نرم وجود دانیال کی پکڑ میں ہلکا ہلکا کانپ رہا تھا۔ چھوٹیے، مجھے یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ آخر میں ہمت جلا کر وہ دھیمے سے پکارا اٹھی۔ اس کے لہجے میں ناراضگی تھی، جیسے محسوس کر کے دانیال مسکرا دیا۔ وہ تو اس خوبصورت دن اور ان حسین لمحوں میں بھی میری بیوی مجھ سے روٹھی ہوئی ہے کیا؟ اب بھی بھروسہ نہیں رہا؟ اس نے بڑے لاڈ سے ایمن کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ ایمن کی آنکھیں نم ہو گئی اور وہ خود کو مزید روک نہیں پائی۔ کس بھروسے کی بات کر رہے ہیں دانی؟ آخر ایسا کون سا احساس، کون سا خوبصورت پل یا کون سا وعدہ آپ نے مجھے دیا جس کی بنیاد پہ میں آپ پر یقین کرتی؟ آپ تو میری طرف دیکھنا بھی گناہ تصور کرتے تھے، پھر میں کیسے کسی خوشی کا جشن مناتی؟ میں نے ہر پل آپ سے محبت کی، لیکن آپ کی بے رخی اور نظر انداز کرنے کے رویے نے میرے دل کو چھلنی کر دیا۔ آپ بدل گئے ہیں دانی۔ ایمن بولنا شروع ہوئی تو بولتی ہی چلی گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو موتی بن کر گر رہے تھے، جنہیں دانیال بڑے حق سے پوچھ رہا تھا۔ جب تک اس نے اپنا سارا دل کا غبار ہلکا نہ کر لیا، دانیال خاموش رہا۔ پھر بولا، بالکل ٹھیک کہا تم نے میری جان، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا جس سے تمہارا پیار مضبوط ہو سکے۔ لیکن ایمن، تم ہی بتاؤ، کیا ایک غیر مرد کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ ایک لڑکی سے بنا کسی شرعی اور جائز رشتے کے پیار کا اظہار کرتا پھرے؟ دانیال کی بات سن کے ایمن حیران ہو گئی۔ تم جانتی ہو میں تمہاری محبت میں تب سے گرفتار ہوں جو پہلی مرتبہ میں نے تمہیں اپنی باہوں میں اٹھایا تھا۔ مجھے آج بھی وہ پل یاد ہے جب تمہارا چھوٹا سا وجود میری گود میں آیا۔ تب میں نے خود سے وعدہ کیا تھا، یہ ننھی پری صرف میری ہے۔ میں نے اپنی سچی محبت کو اس دن کے لیے بچا کے رکھا تھا تاکہ تمہیں اس کی بھنک بھی نہ لگے۔ میں چاہتا تھا کہ جب میں اپنے پیار کا اظہار کروں، جب تمہارے قریب آؤں، تمہارے بیچ کا نکاح کا ایسا مضبوط رشتہ ہو کہ کوئی تمہارے کردار پہ انگلی نہ اٹھا سکے۔ میں تمہاری نظروں میں شرمندہ نہیں ہونا چاہتا تھا، اس لیے جان بوجھ کر تم سے دور رہتا تھا۔ دانیال شدت سے اس کے چہرے کے ایک حصے کو چومتے ہوئے اپنی محبت کا اعتراف کرنے لگا۔ ایمن کی ساری غلط فہمیاں دھل رہی تھی، لیکن آج تمہارے اور میرے بیچ خوف اور شک کی ہر دیوار گر چکی ہے۔ آج میں اپنی محبت کو ظاہر کرنے کے لیے آزاد ہوں۔ آج میں اپنی بیوی کو منانے کا پورا حق رکھتا ہوں۔ دانیال نے جھک کر پیار سے اپنی ناک اس کے ناک سے رگڑی اور پھر بری روانگی کے ساتھ اس کے وجود پہ محیط ہو گیا۔ ایمن دانیال کی باتوں اور ان حسین لمحوں میں کہیں کھو سی گئی تھی، لیکن اچانک اس کی بڑھتی ہوئی غربت سے وہ گھبرا گئی۔ خود کو اس کی پکڑ سے چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ اس کے پیار کے اظہار کو ترس رہی تھی، لیکن اس مچلتی تڑپ اور جنون سے ڈر بھی رہی تھی۔ کچھ دیر بعد جب دانیال پیچھے ہٹا تو اس کی سحر زدہ نظریں ایمن کے سرخ چہرے پر ٹک گئی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، تم تو میری اتنی سی غربت بھی برداشت نہیں کر سکی مسز دانیال، تو سوچا جب میں تمہاری پوری طرح میری گرفت ہوگی تب کیا حال ہوگا تمہارا، میری گڑیا۔ ایمن شرم سے سر جھکا گئی۔ میری تنہا اور اداس زندگی میں باہر بن کر آنے کے لیے شکریہ میری جان۔ اتنا کہہ کر دانیال کمرے سے باہر نکل گیا۔ ایمن نے تیز دھڑکنوں کو سنبھالتے ہوئے کنڈی بند کر دی، اس خوف سے کہ کہیں وہ دوبارہ ہی نہ آ جائے۔ عجیب کشمکش تھی، جب دانیال اس سے بات نہیں کرتا تھا تو وہ ٹوٹ جاتی تھی اور سبا کے سامنے اپنی درد بیان کرتی تھی، لیکن جب اس نے پیار کا اظہار کیا تو ایمن گھبرانے لگی تھی۔ اب وہ پورے گھر میں دانیال سے چھپتی پھرتی تھی، کبھی وہ ناہید کے پاس جا کر بیٹھ جاتی تو کبھی شمیلہ کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹانے لگتی۔ دانیال جیسے ہی اسے دیکھتا کڑ کر رہ جاتا، کیونکہ ایمن اس کے ہاتھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ آج زویا کی بارات کا دن تھا۔ صبح سے ہی ویلی میں افراتفری مچی ہوئی تھی۔ ایمن زویا کے ساتھ بیوٹی پارلر چلی گئی تھی، جہاں سے دانیال انہیں گاڑی میں بٹھا کر سیدھے شادی ہال لے جانے والا تھا۔ شام کے 7 بجے جب زویا نے ایمن کو دیکھا تو وہ دنگ ہی رہ گئی۔ سبز رنگ کے گھیردار شرارے اور کھلے بالوں میں ایمن قیامت ڈھا رہی تھی۔ زویا نے کہا، ایمن ہمیں جلدی نکلنا ہوگا، ہال میں میرا فوٹو شوٹ ہے، اس لیے حارث مجھے لینے آ رہے ہیں۔ زویا کی بات سن کے ایمن کے ہوش اڑ گئے، لیکن میں تو اکیلی رہ جاؤں گی، میں کس کے ساتھ جاؤں گی؟ ایمن نے گھبرا کے پوچھا۔ زویا نے پیار سے اس کا چہرہ تھامتے ہوئے کہا، تمہیں بھائی لینے آ رہے ہیں، میں نے انہیں فون کر کے بلایا ہے، اس لیے بالکل پریشان مت ہو۔ ایمن کو تو مانو سانس ہی رک گیا۔ جس انسان سے وہ جان چھڑا کر بھاگ رہی تھی، آج قسمت اسے پھر اسی کے سامنے کھڑا کر رہی تھی، اور سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ اب بھاگنے کا کوئی راستہ بھی نہیں بچا تھا۔ میں دانیال کے ساتھ
ایمن किसी सहमे हुए बच्चे की तरह बदबदाए तो तभी जोया का फोन बजा। हारिस आ गए, वो बाहर मेरा इंतजार कर रहे हैं। ओके बाय, अपना ख्याल रखना, हॉल में मिलते हैं। इतना कहकर जोया बाहर की तरफ निकल गई। एमन परेशान होकर अपनी उंगलियां मरोड़ने लगी। तभी इसके फोन की घंटी बजी। दानियल का फोन था, इसका मतलब वो बाहर पहुंच चुका था। एमन अपनी तेज धड़कनों के साथ बाहर आए। सामने दानियल को थ्री पीस सूट में बेहद शानदार लग रहा, तो वो हैरान रह गया। वो वाकई में बहुत पुरकशिश लग रहा था। जब दानियल की नजर एमन पर पड़ी तो वो भी पलके झपकाना भूल गया। दोनों के दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। एमन खुद को संभालते हुए आगे बढ़ी। ने गाड़ी का दरवाजा खोला और जल्दी से अंदर बैठ गया। वो दानियल से दूरी बनाए रखने की तरकीब सोच रही थी कि तभी इसके कान के पास दानियल की सरगोशी गूंजी। गुड़िया, तुम बहुत हसीन लग रही हो, कहते हुए दानियल ने इसके गाल को चूमा। एमन को जैसे करंट लगा। वो डर के दरवाजे से चिपक कर बैठ गई और सहमी हुई नजरों से देखने लगी। दानियल को उसका ये दूर भागना बिल्कुल पसंद ना आया। सजा के तौर पर उसने एक हाथ से एमन की कमर पकड़ी और एक झटके से इसे अपनी तरफ खींच लिया। वो एमन के लबों पर झुक गया और पूरी शिद्दत के साथ इसे चूमने लगा। वो जैसे कि एमन की हर सांस को खुद में समेट लेना चाहता हो। दानियल के जुनून में ऐसी तपिश थी कि एमन ने घबरा कर इसका कॉलर कसकर पकड़ लिया। दानियल और भी बेकाबू हो गया। इसने एमन को सीट पर झुकाया और उसकी गर्दन पर अपनी मोहब्बत के निशान छोड़ने लगा। एमन की इस दीवानगी से बेहाल हो रही थी, लेकिन दानियल जैसे सब कुछ फरामोश कर चुका था। इसे अपने पास का हक का एहसास और ईमान का इससे दूर भागना, दोनों ही बातें इसे और ज्यादा जुनूनी बना रहे थे। काफी देर तक इसे अपनी शिद्दतों से बेहाल करने के बाद दानियल थोड़ा पीछे हटा और उसकी हालत पर तरस खाते हुए इसे अपने सीने से लगा गया। ईमान बेहाल होकर उसके सीने पर सर टिका दी, अपने उखड़ी हुई सांसों को काबू करने की कोशिश करने लगी। गाड़ी के शीशे पूरी तरह से सियाह थे, इसलिए बाहर से कुछ दिखना नामुमकिन था। दानियल ने एक हाथ से गाड़ी स्टार्ट की और दूसरे हाथ से एमन की कमर को सहलाता रहा, जो अब भी गहरे गहरे सांस ले रही थी। शादी हाल पहुंचने से पहले ठीक दानियल ने एमन को वापस बराबर वाली सीट पे बैठाया। इसने एमन को बेहद करीब महसूस किया था, लेकिन इसकी प्यास बुझने की बजाय और बढ़ती जा रही थी। गाड़ी जैसे ही पार्किंग में रुकी, ईमान अपनी बिखरी हुई धड़कनों को संभालते हुए बाहर निकली। इससे पहले कि वो दानियाल से बचकर भाग पाती, इसने दूसरी तरफ से आकर ईमान का हाथ मजबूती से थाम लिया और साथ लेकर हॉल के अंदर बढ़ा। हॉल में दाखिल होते ही कैमरे की फ्लैश लाइटें इन पर चमक उठी। वो दोनों साथ में इतने प्यारे लग रहे थे कि हर किसी की नजर इन्हीं पर टिक गई थी। दानियल के लिए अपने एहसासात को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था, फिर भी इसने एमन को जोया के पास छोड़ दिया और खुद किनारे हो गया। वो दोनों भीड़ में तो थे, लेकिन इनका दिल और दिमाग अब भी इनके निजी लम्हों को याद कर रहा था। जोया और हारिस का निकाह पहले ही हो चुका था, इसलिए कुछ रस्मात के बाद जोया की रुखसती हो गई। बाकी घर वाले भी मेहमानों को रुखसत करके हवेली लौट आए। घर में बेटी के चले जाने की उदासी थी। सोफे पे बैठे हुए सज्जाद साहब बोले, एक बेटी के जाने से घर सूना हो गया, लेकिन शुक्र है हमारी एक बेटी हमेशा हमारे पास ही रहेगी। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अगर आज एमन के इम्तहानात ना होते तो मैं जोया के साथ इसे भी रुखसत कर देता। सज्जाद की बातें सुनकर एमन को अचानक जोर का खांसा लगा और वो खांसने लगी। दानियल के चेहरे पे एक शरारती मुस्कुराहट आ गई। शमीना ने इसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, अरे परेशान मत हो, तुम्हारे बड़े अब्बा मजाक कर रहे हैं। एमन शर्म से लाल हो गई और बोली, बड़ी अम्मी मैं बहुत थक गई हूँ, सोने जा रही हूँ। वो दानियाल की चुभती हुई नजरों से बचकर अपने कमरे की तरफ भाग गई और पीछे सब हंस रहे थे। देर रात तक पूरा घर से सकते सकते सुकून और सजी खामोशी में डूब गया था। एमन बिस्तर पे लेटी इन जज्बाती लम्हों को याद करके कांप रही थी। तभी इसके दरवाजे पे दस्तक हुई। वो बिना सोचे समझे उठी और कुंडी खोल दी। सामने दानियल को खड़ा देख इसके होश उड़ गए। दानी, आप इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? इसकी आवाज खौफ से कांप रही थी। दानियल की आंखों में एक अजीब सा खुमार और दीवानगी थी। इससे पहले वो कुछ समझ पाती, दानियल कमरे के अंदर आ गया और दरवाजा बंद कर दिया। ये आप क्या कर रहे हैं? किसी ने देख लिया तो? एमन बुरी तरह कांप रही थी। दानियाल ने इसे अपनी बाहों में खींचते हुए कहा, डर क्यों रही हो? तुम मेरी मनकूहा बीवी हो और मेरा तुम पर पूरा हक है। मैं कुछ गलत नहीं करा, और अगर कोई देख भी ले तो क्या? हम कोई गुनाह नहीं कर रहे हैं। मैंने खुद को छुड़ाने की कोशिश की। नहीं, प्लीज आप अभी यहाँ से चले जाएं। लेकिन दानियाल जैसे अपना आप खो चुका था, इसने बेबसी से कहा, मैं नहीं जाऊंगा। मैं तुम पर हक रखता हूँ। रुखसती से पहले अगर मैं तुम्हें अपना बना लूं तो किसी को कोई एतराज नहीं होगा। मैं सबसे बात कर लूंगा। और वो फिर से इसके चेहरे को चूमने लगा।
ایمن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ خاموش ہو جائیں دانی، پلیز دور ہٹیں۔ آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن مجھے پڑتا ہے۔ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں کی روایات کا خیال رکھنا ہمارا فرض ہے۔ دانیال نے اس کی ایک نہ سنی اور کہا، میں کچھ نہیں جانتا، تم میری بیوی ہو اور ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، پھر معاشرے کی یہ دیوار بیچ میں کیوں؟ آج تمہیں میرا ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ جب میرا خدا اس کی اجازت دیتا ہے تو تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ اسے ایک بار پھر اسے بے بس کرنے کی کوشش کی۔ ایمن بے تحاشا رونے لگی۔ دانی یہ غلط ہے، وہ تڑپتے ہوئے اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی مگر دانیال سننے کے موڈ میں کہاں تھا، وہ پوری طرح جنون میں تھا۔ اسے ایک جھٹکے سے ایمن کی قمیض کی زپ کھول دی جس سے لباس اس کے کندھوں سے پھسل گیا۔ دانیال کی لب پوری شدت کے ساتھ اس کے کندھوں سے گلے تک سفر طے کر رہی تھی۔ ایمن کی مزاحمت کی اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں تھی۔ دانیال نے اس کے دونوں ہاتھوں کو پیچھے سے پکڑ کر اسے جھٹکے سے خود کے قریب اور کھینچا، اس کے لبوں پر جھک کر اس کے سانسیں جیسے منجمد کر دی۔ اس کے لمس میں اتنا زیادہ جذبہ تھا کہ ایمن کا پورا وجود کانپنے لگا۔ اس کے لیے آنکھیں کھولنا بھی محال تھا۔ اپنی سانسوں کو ایمن کی سانسوں میں گھولتے ہوئے وہ اسے اپنے اندر لگی آگ کا احساس کروا رہا تھا۔ یہ شخص واقعی میں اس کی جان لے لے گا۔ اس کی نازک کمر دانیال کے ہاتھوں میں جکڑی ہوئی تھی۔ اس کی کمر پر سرکتے ہاتھ دانیال کے گرم ہاتھوں کا احساس ایمن کی برداشت سے باہر ہو رہا تھا، لیکن دانیال کی دیوانگی بڑھتی جا رہی تھی۔ ایمن کی اگڑتی سانسوں پر رحم کھا کر وہ تھوڑا پیچھے ہٹا تو ایمن آنسوں کے بیچ میں بس اتنا ہی بول پائے، پلیز، مگر وہ آج کسی بھی قیمت پر پیچھے ہٹنے کے تیار نہیں تھا۔ وہ پھر سے اس کے سینے پر جھک کر اپنی شدتیں بھی کرنے لگا۔ جلن اور بے چینی کے احساس میں ایمن نے دانیال کی قمیض کو اپنی مٹھی میں کس کے جکڑ لیا۔ آج خوف سے نہیں بلکہ اس کی جان لیوا قربت سے اس کی دھڑکنیں رک رہی تھی۔ جب اسے لگا کہ دانیال کی بے باکی حد پار کر رہی تو اسے پوری طاقت لگا کر اسے پیچھے دھکا دیا اور بھاگ کر غسل خانے میں گھس گئی۔ اس وقت وہی اس کے لیے سب سے محفوظ پناہ گاہ تھی۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے دروازہ بند کر دیا۔ دانیال اس کی اس حرکت سے پاگل سا ہو گیا اور دروازہ پیٹنے لگا، دروازہ کھولا ایمن، ورنہ میں تم سے کبھی بات نہیں کروں گا۔ چلے جائیں دانی، مت کیجیے مجھ سے بات، اس وقت آپ ہوش میں نہیں ہیں۔ کل جب آپ کو احساس ہوگا تب آپ کو لگے گا میں نے جو کیا وہی صحیح تھا۔ اس وقت آپ کچھ بھی سمجھنے کی حالت میں نہیں ہے۔ ایمن دروازے کے پیچھے سے منتیں کر رہی تھی۔ دانیال نے دانت پیستے ہوئے کہا، ایمن دروازہ کھولنا ورنہ اچھا نہیں ہوگا، مجھے اس وقت تمہارا ساتھ چاہیے۔ کیا تم اپنے شوہر کی بات نہیں مانو گی؟ مجھے پرواہ نہیں، آپ پلیز جائیے، ٹھیک ہے؟ میرے پیار اور بھروسے کا تم نے یہی صلہ دیا۔ ایمن میرے جذبات کو کچل کر تم نے اچھا نہیں کیا۔ دانیال غصے میں بڑبڑاتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ ایمن گھٹنوں میں سر چھپا کر بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ دانیال اس کے ساتھ کبھی ایسا برتاؤ کر سکتا ہے۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر دانیال کی آنکھیں سرخ تھیں۔ کیا بات ہے دانیال، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے کیا؟ اشفاق صاحب، جو ایک اب تک ہنسی مذاق کر رہے تھے، اس کا بجھا ہوا چہرہ دیکھ کر بولے۔ ایمن نے نظریں بچا کر اسے دیکھا تو اس کے دل میں ایک کسک سی اٹھی۔ بے شک وہ اس کا پیار تھا، اس کا شوہر تھا اور اس پر حق رکھتا تھا، لیکن کل رات اس نے جو راستہ چنا تھا وہ غلط تھا۔ میں ٹھیک ہوں ابا، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے، دانیال نے بے حد روکھے لہجے میں کہا۔ ایمن کا دل جیسے حلق میں آ گیا۔ کیا وہ کل والی بات سب کے سامنے بولنے والا تھا؟ وہ ڈر کے مارے سے دیکھنے لگی۔ ہاں بولو دانیال، اشفاق صاحب نے سنجیدگی سے کہا۔ میز پر موجود تمام لوگ ناشتہ چھوڑ کے اسے سننے لگے۔ ابا میں چاہتا ہوں کہ رخصتی جلد از جلد ہو جائے۔ ایمن کے امتحانات چلتے رہیں گے، اس کی پڑھائی پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، یہ میرا وعدہ ہے، لیکن اب میں مزید انتظار نہیں کر سکتا۔ دانیال کی اس اچانک مانگ پر سب حیران رہ گئے۔ ایمن کی سانسیں جیسے اٹک گئی مگر دانیال کو کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ بیٹا، ہم بھی یہی چاہتے ہیں، لیکن بہتر ہوگا اس کا فیصلہ ایمن کرے۔ آخر زندگی تم دونوں کو ساتھ بتانی ہے، اشفاق صاحب نے کہا تو باقی سب نے بھی ہمنوائی کی۔ ایمن کا چہرہ شرم سے جھک گیا۔ بولو بیٹے ایمن، تمہارا کیا فیصلہ ہے؟ اشفاق نے بھاری آواز میں پوچھا۔ دانیال نے اپنے جبڑے بھیجا، غصے میں سامنے دیکھ رہا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، جس میں آپ سب کی خوشی ہو وہی ٹھیک ہے۔ ایمن بہت دھیمی آواز میں بس اتنا ہی بول پائی۔ وہ ضد کرتی بھی تو کیسے؟ دانیال ہی تو اس کی دل کی مراد تھا۔ ایمن کا جواب سنتے ہی دانیال جھٹکے سے اٹھا اور لمبے لمبے قدم بڑھتا ہوا دالان سے باہر نکل گیا۔ اس کا یہ عجیب اور روکھا برتاؤ دیکھ کر سب کے ہکے بکے رہ گئے۔ ایمن نے اپنے بہتے آنسوؤں کا مشکل سے حلق میں اتارا۔ اس نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا ان کا رشتہ اتنا کمزور ہو جائے گا۔ اس دن کے بعد اسے دانیال پوری طرح بدل گیا۔ وہ اپنے آپ میں ہی سمٹ گیا اور پہلے سے کئی زیادہ سنجیدہ اور اکھڑا اکھڑا رہنے لگا۔ ایمن پر پیار لٹانا تو دور کی بات، وہ اب اس کی طرف دیکھتا تک نہیں تھا۔ ایمن اندر ہی اندر سلگتی اور روتی رہتی تھی۔ وہ اپنا دست کس سے بانٹتی؟
صبا کو وہ کچھ بتا نہیں سکتی تھی کیونکہ اس کی حیا آڑے آ جاتی تھی۔ شمیلا اور ناہید ایک بار پھر شادی کی تیاریوں میں جٹ گئے تھے، لیکن ایمن دل کہیں نہیں لگ رہا تھا، نہ پڑھائی میں اور نہ ہی اپنی شادی کی تیاریوں میں۔ اسے بس دانیال کی فکر تھی، جو اس سے دور رہتا تھا، اور اس سے کسی بھی حال میں دانیال کو منانا ہی تھا۔ آج ایمن نے دل مضبوط کیا اور دانیال کو منانے کے ارادے سے اس کے کمرے کی طرف چل پڑی۔ حالانکہ غلطی اس کی نہیں تھی، پھر بھی وہ اپنی طرف سے معذرت کر کے سب ٹھیک کرنا چاہتی تھی۔ آخر دانیال ہی تو اس کی پوری کائنات تھا۔ کمرے کے اور بڑھتے اس کے بھاری قدم بھاری ہو رہے تھے۔ وہ الجھن میں تھی کہ دانیال اسے دیکھ کر کیسا رد عمل کرے گا۔ کیا وہ اسے معاف کر دے گا یا پھر ویسے ہی دھتکار دے گا جیسے ایمن نے کل رات اس کے ارمانوں کو ٹھکرایا تھا۔ دروازے کا ہینڈل گھما کر وہ کمرے میں داخل ہوئی۔ دانیال گہری نیند میں تھا۔ وہ اس کے قریب گئی اور دھیمے سے پکارا، دانی! تکیہ باہوں میں دبائے سویا دانیال ٹس سے مس نہ ہوا۔ ایمن نے پھر سے پکارا۔ دانیال کا اترا ہوا چہرہ صاف بتا رہا تھا وہ کتنا بے چین ہے۔ یہ دیکھ کر ایمن کا دل بھر آیا۔ آخر اس کی اس حالت کی ذمہ دار وہی تو تھی۔ اس نے دھیمے سے اپنا ہاتھ دانیال کے کندھے پہ رکھا تھا کہ دانیال نے جھٹکے سے آنکھیں کھول دی۔ اس نے پلک جھپکتے ہی ایمن کا ہاتھ تھاما اور اسے کھینچ کر اپنے نیچے بستر پہ لٹا دیا۔ وہ سائے کی طرح اس پر محیط ہو گیا۔ دانیال کی لال آنکھیں دیکھ کر ایمن کا دل دہل گیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ایک پل کو دانیال کو جیسے ہوش آیا، وہ جھٹکے سے اٹھا اور کمرے سے باہر جانے لگا۔ مجھے معاف کر دیجیے دانی، ایسے بھی کیا ناراضگی ہے، اب تو ہماری شادی کی تیاریاں بھی شروع ہو گئی، پرانی باتیں بھول جائیے نا۔ اس کے سینے سے لگ کے بری طرح لگ لگ کے رونے لگی۔ نہیں ایمن، معافی کیسی، گنہگار تو میں ہوں، مجھے تمہاری قریب آنا ہی نہیں چاہیے تھا، تم نے مجھے میری ہی نظروں میں گرا دیا، میرے پیار کو ٹھکرا کر تم نے مجھے ہرا دیا۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے میں حقدار بن کر نہیں بلکہ ایک لٹیرا بن کر اپنی خواہشیں مانگنے آیا تھا۔ تم نے میرے دل کے سارے ارمانوں کو قتل کر دیا، اب میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں بچا، اس لیے مہربانی کر کے جاؤ یہاں سے۔ دانیال نے آرام سے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے کمرے سے باہر نکالا اور دروازہ بند کر دی۔ ایمن کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح روتی ہوئی اپنے کمرے میں لوٹ آئی۔ ایک بار پھر حویلی میں شادی کی ہنائیاں بجنے لگی، لیکن جن کے لیے یہ سب سجایا گیا تھا جیسے وہ اندر سے مر چکے تھے۔ سردیوں کا آغاز ہو چکا تھا۔ ایک خوبصورت شام ایمن سرخ رنگ کے بھاری لہنگے میں دلہن بنی رخصت ہوئی، دانیال کے کمرے میں آ گئی۔ اس کا دل شرمندگی کے بوجھ سے دبا جا رہا تھا۔ تبھی دروازہ کھلا اور دانیال خاموشی سے اندر آ کر ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھ گیا۔ اس کی بے رخی ایمن کے دل کو چھلنی کر رہی تھی۔ آخر وہ نازک سی لڑکی کتنا برداشت کرتی ہے۔ اپنی انا کو کنارہ رکھ کر وہ بھاری لہنگا سنبھالتی ہوئی بستر سے اٹھی اور اس کے پیچھے جا کھڑی ہو گئی۔ دانیال اس کی موجودگی محسوس کر رہا تھا، اس کا دل بھی زور زور سے دھڑکنے لگا۔ تبھی ایمن نے بازو سے پکڑ کے دانیال کو اپنی طرف گھمایا۔ اس کی سانسیں پھول رہی تھی۔ دانیال کے اس حسین دلہن والے روپ کو دیکھ کر ایک پل کے لیے اپنی سوچ بوجھ کھو بیٹھا۔ دانیال نے خود پہ قابو پایا اور غصے سے گڑنے لگا، یہ کیا بدتمیزی، یہی تو میں آپ سے پوچھ رہی ہوں دانی، آخر کب تک آپ مجھے سزا دیتے رہیں گے؟ ایمن کی خوبصورت آنکھوں میں آنسو دیکھ کر دانیال نے اپنی نظریں پھیلی۔ تبھی ایمن آگے بڑھی اور اچانک دانیال کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر پیروں کے بل کھڑی ہو کے اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ دیا۔ دانیال کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اسے ایمن سے اس طرح کی جرأت، مندانہ اور جذباتی قدم کی بالکل امید نہیں تھی۔ ایمن نے اپنی آنکھیں زور سے بند کر لی تھی اور وہ دانیال کو بالکل اسی شدت سے چوم رہی تھی جیسے کبھی دانیال اسے چومتا تھا۔ دونوں کے دل کسی پاگل دھڑکن کی طرح ایک ساتھ دھڑک رہے تھے۔ بالآخر دانیال بھی اپنے احساسات کے آگے ہار گیا۔ اس نے دھیمے سے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ ایمن کے نازک لبوں کو کا نمس اس کے جلتے ہوئے دل پر ٹھنڈی فوار جیسا تھا جس میں اس کے سارے گلے شکوے بہہ گئے۔ ایمن کا توازن بگڑنے ہی والا تھا کہ دانیال کی مضبوط باہوں نے اسے اپنی گرفت میں لے کر اوپر اٹھا لیا۔ ایمن دھیمے سے پیچھے ہٹی اور دانیال کی آنکھوں میں دیکھنے لگی جو پیار کے خمار میں ڈوبی ہوئی تھی۔ کیا اب بھی آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ اس نے دانیال کے بالوں میں گیا پھیرتے ہوئے پوچھا۔ دانیال نے اس کی کمر پر اپنی پکڑ مضبوط کی اور کہا، بالکل نہیں، مجھے احساس ہو گیا ایمن کہ میری خواہش غلط نہیں تھی، لیکن تم بھی اپنی جگہ درست تھی۔ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں کی روایت کا احترام کرنا ضروری ہے، اور دیکھو آج میں نے سب کے سامنے پوری ریت و رواج کے ساتھ تمہیں اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا۔ پھر شرارتی انداز میں مسکراتے ہوئے بولا، اس لیے آج میں نہیں بلکہ تم مجھے پیار کرو گی۔ دانیال کی باتیں سن کے ایمن کھللا کے ہنس پڑی۔ ایک دوسرے کا ساتھ پا کر دونوں کی روح کو جیسے سکون مل گیا۔ اپنی محبت پڑی ان دونوں کو پیار کرنے والوں کے لیے اس رات کا ہر ایک پل خشک وہ بخیر رہا تھا۔ کبھی کسی بھی رشتے میں ایک دوسرے کی پسند اور آرام کا دھیان رکھنا سب سے ضروری ہے۔ پیار کا مطلب اپنی خواہشات تھوپنا نہیں بلکہ یہ دیکھنا کہ سامنے والا اس پل کے لیے تیار ہے یا نہیں۔ زبردستی حق جتانے سے رشتہ کمزور ہوتا ہے، جبکہ ایک دوسرے کے ہاں نا کا احترام کرنے سے بھروسہ بڑھتا ہے۔ اکثر ان
من کے بعد ہم اسی انتظار میں آتے ہیں کہ سامنے والا پہلے پہل کرے گا یا معذرت کرے گا۔ یہ آنا اچھے بھلے رشتے کو برباد کر دیتی ہے۔ سمجھداری اسی میں ہے کہ اگر آپ کو اپنی ساتھی سے محبت ہے تو بھول جائیے کہ غلطی کس کی تھی۔ پہل کرنا یا جھکنا آپ کو چھوٹا نہیں کرتا، بلکہ آپ اس انسان کی کتنی قدر کرتے ہیں یہ دکھاتا۔ بات چیت بند کرنے سے دوریاں بڑھتی ہیں، اس لیے انا کو پیچھے چھوڑ کے قدم آگے بڑھانا ہی اصل فہم و فراست ہے۔